بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں رمضان کے آغاز کے بارے میں۔ اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے، رمضان کا مقصد کیا ہے، اور روزہ اسلام میں اتنی اہمیت کیوں رکھتا ہے۔ یہ صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ ایک روحانی انقلاب ہے جو ہر سال مسلمانوں کی زندگی میں نئی روشنی لے کر آتا ہے۔ رمضان اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے اور یہ چند کی گردش کے مطابق آتا ہے۔ اسلامی کیلنڈر جسے ہجری کیلنڈر کہا جاتا ہے، اس کا آغاز ہجرات سے ہوتا ہے۔ رمضان کی خاص اہمیت اس لیے بھی ہے کیونکہ اسی مہینے میں قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنی رحمتوں، برکاتوں اور مغفرت کے لیے منتخب فرمایا۔ تاریخ کے حوالے سے دیکھا جائے تو روزہ فرض ہونے کا حکم 2 ہجری میں مدینہ منورہ میں نازل ہوا، جب نبی کریم حضرت محمد اور ان کے صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں اسلامی معاشرہ دھیرے دھیرے مستحکم ہو رہا تھا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیات کے ذریعے روزہ فرض قرار دیا۔ قرآن میں فرمایا گیا کہ روزہ تم پر اس طرح فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ یہاں ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ سمجھنا ضروری ہے۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں، یہ ایک کمپلیٹ ٹریننگ سسٹم ہے۔ اس کا ڈیزائن دیکھیں تو یہ صبح سے لے کر مغرب تک کھانے پینے سے رکنے کا نام ہے، لیکن اصل پرفارمنس اس وقت سامنے آتی ہے جب انسان اپنی زبان، اپنی نگاہ اور اپنے رویے کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ یعنی یہ صرف فزیکل عبادت نہیں بلکہ مینٹل اور اسپرچول ایکسرسائز بھی ہے۔ رمضان کا نظام بہت بیلنسڈ ہے۔ اس میں سحری کا کانسیپٹ دیا گیا ہے جو صبح صادق سے پہلے کھائی جاتی ہے، اس کے بعد پورا دن روزہ رہتا ہے، مغرب کے وقت افطار کیا جاتا ہے۔ یہ ٹائمنگ کا سسٹم انسان کو ڈسپلن سکھاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا بھر کے مسلمان، چاہے وہ کسی بھی ملک میں ہوں، اپنے اپنے مقامی وقت کے مطابق ایک ہی طریقے سے روزہ رکھتے اور افطار کرتے ہیں۔ یہ گلوبل یونٹی کا بہترین اگزامپل ہے۔ اگر ہم اس کے یونیک سیلنگ پوائنٹس کی بات کریں تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے تقوی کا نظام۔ رمضان انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اس مہینے میں ہر نیک عمل کا ثواب بڑھایا جاتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح رمضان ایک اسپرچول بوسٹر کی طرح کام کرتا ہے۔ جیسے کسی مشین کو اپ گریڈ مل جائے، ویسے ہی مومن کی روح کو ایک پاورفل اپ گریڈ ملتا ہے۔ دوسرا خاص پہلو قرآن سے تعلق ہے۔ کیونکہ قرآن اسی مہینے میں نازل ہوا، اس لیے رمضان اور قرآن کا رشتہ بہت گہرا ہے۔ تراویح کی نماز میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اور اکثر مساجد میں پورا قرآن مکمل کیا جاتا ہے۔ اس سے ایک کلیکٹیو اسپرچول انوائرمنٹ بنتا ہے، ہر طرف عبادت کا ماحول ہوتا ہے۔ تیسرا امپورٹنٹ فیچر ہے صبر اور شکر کی ٹریننگ۔ جب انسان پورا دن بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو اس سے غریبوں اور محتاجوں کا احساس ہوتا ہے۔ یہ سوشل اویئرنیس کا سسٹم ہے۔ رمضان صرف انڈیویجول عبادت نہیں بلکہ سوشل ریفارم کا ذریعہ بھی ہے۔ زکوٰۃ اور صدقات کا نظام بھی اسی مہینے میں زیادہ ہائی لائٹ ہوتا ہے۔ لوگ کھل کر خیرات کرتے ہیں، راشن تقسیم کرتے ہیں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں۔ اگر ہم پرفارمنس ایسپیکٹ کی بات کریں تو روزہ انسان کی ول پاور کو سٹرونگ کرتا ہے۔ سائنس کے حوالے سے بھی فاسٹنگ کے بہت سے ہیلتھ بینیفٹس بیان کیے جاتے ہیں۔ میٹابولزم امپروو ہوتا ہے، باڈی ڈیٹاکس ہوتی ہے اور ڈائجسٹو سسٹم کو ریسٹ ملتا ہے۔ لیکن اسلام میں روزہ کا اصل مقصد ہیلتھ بینیفٹ نہیں بلکہ تقوی اور اللہ کی رضا ہے۔ ہیلتھ بینیفٹس ایک بونس کی طرح ہیں۔ رمضان کا ڈیزائن دیکھائیں تو اس میں 3 عشرے ہوتے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا اور تیسرا جہنم سے نجات کا۔ یہ گریجول اسپرچول پروگریشن کا سسٹم ہے۔ پہلے انسان اللہ کی رحمت کو تلاش کرتا ہے، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور آخر میں اپنی نجات کی دعا کرتا ہے۔ یہ ایک سٹرکچرڈ اسپرچول جرنی ہے جو 19 یا 30 دن تک چلتی ہے۔ اس مہینے کا ایک اور لاجواب پہلو لیلۃ القدر ہے۔ یہ وہ رات ہے جو ہزاروں مہینوں سے بہتر قرار دی گئی۔ اس رات میں عبادت کا ثواب 1000 مہینوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ سوچئے، ایک رات کی عبادت پوری زندگی کی عبادت سے زیادہ اجر دے سکتی ہے۔ یہ رمضان کا سب سے پاورفل فیچر ہے جو ہر مومن کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ وہ آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرے۔ رمضان کے آغاز کا طریقہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ چند دیکھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ رؤیت ہلال کا نظام اسلامی تہذیب کا حصہ ہے۔
लोग बेसब्री से चंद का इंतजार करते हैं। जैसे ही चंद नजर आता है, मस्जिद में ऐलान होता है और लोग एक दूसरे को रमजान की मुबारकबाद देते हैं। यह एक्साइटमेंट और रूहानी खुशी का अनोखा मंजर होता है। नबी करीम रमजान के लिए पहले से तैयारी करते थे। शाबान के महीने में ज्यादा रोजे रखते और दुआ करते कि अल्लाह हुमैन रमजान तक पहुंचा दे। इससे हुमैन यह सबक मिलता है कि रमजान सिर्फ एक अचानक आने वाला महीना नहीं, बल्कि इसके लिए रूहानी प्लानिंग की जरूरत होती है। जैसे कोई एथलीट मैच से पहले ट्रेनिंग करता है, वैसे ही मोमिन रमजान से पहले अपनी रूहानी ट्रेनिंग करता है। एक और खास बात यह है कि रमजान इंसान के रूटीन को रीसेट करता है। नमाजों की पाबंदी बढ़ जाती है, तहज्जुद और तरावी का एहतिमाम होता है, गलत आदतों से बचने की कोशिश की जाती है। यह एक कंप्लीट लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन का महीना है। अगर कोई शख्स सच्चे दिल से रमजान गुजारे तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। रोजा रखने वाले के लिए दो खुशियां बयान की गई हैं, एक इफ्तार के वक्त और दूसरी जब वो अपने रब से मिलेगा। इफ्तार के वक्त जो सुकून और राहत महसूस होती है, वो सिर्फ वही समझ सकता है जो रोजा रखता है। और आखिरात की खुशी तो सबसे बड़ी कामयाबी है। रमजान का मुआशरती इम्पैक्ट भी बहुत गहरा है। इफ्तार पार्टीज, कलेक्टिव इबादत, मस्जिदों का आबाद रहना, लोगों का एक दूसरे के घर जाना, ये सब भाईचारे को मजबूत करता है। इस महीने में दुश्मनियां कम होती हैं, लोग माफी मांगते और देते हैं। यानी रमजान सिर्फ इंडिविजुअल प्यूरिफिकेशन नहीं, बल्कि कम्युनिटी बिल्डिंग का जरिया भी है। आखिर में यह समझना जरूरी है कि रमजान का आगाज सिर्फ तारीखी वाकया नहीं, बल्कि एक इलाही फैसला था जो इंसानियत की हिदायत के लिए हुआ। रोजा एक ऐसी इबादत है जो इंसान को ज़ाहिरी और बतीनी तौर पर पाक करती है। इसका निज़ाम इतना बैलेंस्ड है कि इसमें डिसिप्लिन भी है, रहमत भी है, इबादत भी है और मुआशरती इंसाफ का पैगाम भी है। रमजान हर साल हमें यह याद दिलाता है कि असल कामयाबी माल और दौलत में नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा और तकवा में है।